رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا حسن مجھ سے ہے، اور کوئی اس کی شہادت پر لوگوں میں انعام بانٹے، اور کوئی اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اسے کہے کہ تو نے ایسا کیوں پڑھا، تو وہ اپنا یہ اجتہاد ہے، یہ اجتہادی خطا ہے کہ معاویہ حرام کا کھاتا ہے، حرام کا جمع کرتا ہے، تو بیت المال میں حرام کا مال آیا ہوگا نا، چاہے بیت المال سے دیکھیں معاویہ تو حرام کا کام کر رہا تھا، تو پھر حرام کا مال اگر معاویہ کر رہا تھا تو پھر امام حسنین کریمین کیوں اس کا مال لے رہے تھے حرام کا؟ تو پھر وہی بات آ جاتا ہے، پھر یہ لاکھوں درم کہاں سے کیوں اٹھائے جاتے تھے اگر گالیاں باپ کو مل رہی تھی؟ منبر پہ کھڑے ہوئے باپ کو گالیاں مل رہی ہے اور جیبیں میں لاکھوں لاکھوں درم مل رہے ہیں، یہ آپ کی کتابوں سے نہیں۔ تیجانی صاحب نہیں، آپ جذبات میں توہین کر رہے ہیں امام حسن کی، امام حسن کہاں گئی دولت؟ بتا دیں کہاں گئی امام حسن؟ آپ کی ہماری کتاب میں لکھا ہونا ہاں تو ختم ہوگی بات نا، وہ سچی کتاب ہے نہیں آپ کی کتاب ہے نا یار، یہ توہین کر رہے ہیں امام حسن کی۔ یہ سوال ہے، معاویہ کو جب آپ بچانے معاویہ کے کو چکر کہتے میں ہو گالی دے رہے اللہ ہیں کے تو میں رسول کہتا ہوں کے گالی دینے والے نواسے کے کی پیسے توہین کیوں کر لے رہے رہے ہیں۔ ہو؟ اگر تم نیکی کا کام کرو گی تو تمہیں دگنا ثواب ہوگا، اگر کوئی برائی کا کام کرو گی تو دگنا عذاب ہوگا۔ اگر اللہ راضی ہے، جنت کا وعدہ ہے، تو ڈرایا کس چیز سے جا رہا ہے بھائی؟ ان سے پوچھیں اجتہادی خطا ہوتی کیا ہے، وہ کب ہوتی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جب کوئی بات حدیث اور قرآن میں نہ ہو، بالکل نیا معاملہ ہو، نہ آپ کو کوئی حدیث مل رہی ہے، نہ آپ کو کوئی آیت مل رہی ہے، تب اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں انہی حدیثوں کا استنباط کرتے ہوئے اس کی ملتی جلتی، تو جو لکھتے ہیں انہی کے جو اصول ہے ان کا، تب لکھا جاتا ہے کہ بھئی اگر اس سے خطا ہو گئی تو اللہ اس کو اجر دے گا، یعنی کوئی چیز اسے نہیں ملی۔ اب جہاں واضح بات لکھی ہو، رسول اللہ نے فرمایا ومن سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور کوئی پھر بھی مولا علی کو گالی دے، یہ کیسا اجتہاد ہے؟ یہ کیسا اجتہاد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا حسن مجھ سے ہے، اور کوئی اس کی شہادت پر لوگوں میں انعام بانٹے، اور کوئی اگر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اسے کہے کہ تو نے ایسا کیوں پڑھا، تو وہ اپنا یہ اجتہاد ہے، یہ اجتہادی خطا ہے۔ بھائی زمانہ بدل گیا ہے، کوئی نئی چیزیں لے کر آئیں جو آپ لوگوں کو مطمئن کر سکیں۔ آپ نے جو جواب بنایا امام حسن کے حوالے سے، وہ پیسے لیتے تھے، یار مجھے حیرت ہے کیا مقصد؟ سننے والے بچے ہیں، ہم نئے آئے ہیں دنیا کے اندر، بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ اتنے پیسے دیتے تھے، ایک تو چلو ٹھیک ہے آپ جو باتیں کر رہے ہیں، کہاں سے دیتے تھے؟ ان کی اپنی کوئی ذاتی فیکٹریاں تھی، کوئی ریسٹورینٹ تھے، کاروبار سے؟ بیت المال کس کا ہوتا ہے؟ بیت المال میں کیا شیئرز نہیں ہوتے؟ کیا اللہ رب العزت نے اہل بیت علیہ السلام پر خمس واجب نہیں کیا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ رسول اللہ کے اہل بیت اس خمس میں سے حق رکھتے نہیں رکھتے؟ اگر کوئی اہل بیت کا خمس ادا کرے اور آپ کہیں کہ یہ ان کو تحفے دیتے تھے، وہ لیتے تھے، کہاں کی بات کہاں جوڑ رہے ہیں بھائی؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ کہہ رہے ہیں باقر مجلسی نے لکھا ہو، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، بات یہ ہے کہ پہلے یہ بتا دیں کہ بھائی کیا وہ اپنی جیب سے دیتے تھے تو ہم ان کی بات مانیں، یا بیت المال سے دیتے تھے؟ امیر المومنین بھی لوگوں کو پیسے دیتے تھے، کہاں سے دیتے تھے؟ بیت المال سے دیتے تھے۔ تو بیت المال کس کا ہوتا ہے؟ اس میں کس کس کا حصہ ہوتا ہے؟ کیا رسول اللہ کی ازواج بیت اللہ سے شیئر نہیں لیتی تھی؟ تو یہ کہا جائے گا کہ خلیفہ دیتے ہیں؟ یہ کس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے یہ باتیں کر کے؟ یہ تو اٹھائیں، مجھے تو حیرت ہے، اگر تو تیجانی صاحب یہ بات جانتے تھے اور انہوں نے یہ جواب دیا ہے تو پھر مجھے بڑی حیرت ہے تیجانی صاحب پر۔ اگر یہ اس بات کو نہیں جانتے تھے، کیوں فوراً جواب تیار کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی بول دیں۔ پھر بھائی اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کا خمس واجب کیا ہے، اور یہ آیت موجود ہے، حضرت ابو بکر کے دور سے لے کر جتنے بھی اصحاب ہیں ان کو بیت المال سے حصہ دیا جاتا تھا، اور جب امیر المومنین خلیفہ بنے تو پھر ہر شخص کو برابر حصہ دیا گیا، اور وہ سارا جو بھی ایک بنا ہوا تھا نظام کہ جو فتح مکہ پر مسلمان ہوا ہے اس کا حصہ اتنا ہے، اور جو بیعت رضوان پہ مسلمان ہوا ہے اس کا حصہ اتنا ہے، اور جو اس سے پہلے مسلمان ہوا ہے، ابتدائی مسلمان ہوا ہے، اس کا حصہ اتنا ہے۔ تو یہ سب جو بھی دیتا تھا کیا وہ اپنی ذاتی پراپرٹی سے دیتے تھے؟ کیا یہ آپ کے پاس باتیں نہیں لکھی ہوئی تاریخ کے اندر؟ یہ کیسا جواب بنا کر لے آیا؟ اچھا جی آپ نے ابھی ایک بات کی کہ مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی، وہ حدیث نکال کے بیٹھا ہوں، جی ریفرنس بتائیں کون دیتا تھا گالیاں؟ اب میری سن لیں ذرا، یہ اپنا سنن ابو داؤد حدیث کا اسٹیٹس ہے صحیح، ٹھیک ہے، میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، جی ریفرنس نمبر بتا جناب خالد بن، حدیث کا نمبر ہے 4131، ٹھیک ہے۔ جناب خالد بن معدان سے روایت ہے کہ حضرت مقدام بن معدی کرب، عمرو بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہل کسرین میں سے تھا، حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے آئے، جو اس میں حدیث میں لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ جی
ٹھیک ہے. معاویہ نے مقدام سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن بن علی وفات پا گئے ہیں؟ مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں کہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا تھا اور کہا تھا حسن مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے. اسدی آدمی نے کہا وہ تو ایک دہکتا ہوا کوئلہ تھا جسے اللہ عز و جل نے بجھا دیا. مقدام نے کہا کہ اگر تو میں ایسی بات نہیں کہتا جو اس اسدی نے کہی ہے، میں آج تمہیں غصہ دلا کے رہوں گا اور جو کچھ سناؤں گا تمہیں برا لگے گا. اب کس کو کہہ رہا ہے یہ؟ سن لیں. پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا اور اگر غلط کہوں تو تردید کر دینا. معاویہ نے کہا ایسے ہی کروں گا. مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا؟ کہا ہاں. مقدام نے پھر کہا کیا تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر سوار ہونے سے روکا ہے؟ کہا ہاں. مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں دیکھا ہے. کس کے گھر میں دیکھا ہے؟ تمہارے گھر میں. معاویہ سے کہہ رہے ہیں تمہارے گھر میں دیکھا ہے، یعنی یہ سب ہوتا ہوا. اے معاویہ، اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز نہیں بچ سکوں گا. خالد بن معدان نے بیان کیا کہ پھر معاویہ نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا کہ جو اس کے دوسرے 2 ساتھیوں کے لیے نہیں تھا، اور ان کے بیٹے کے لیے وہ 200 والوں میں سے ایسا قرار دیا. چنانچہ حضرت مقدام نے اسے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا، مگر اسدی نے جو وصول کیا اس میں سے کسی کو کچھ نہ دیا. معاویہ کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ مقدام کے کھلے ہاتھ کے سخی آدمی اور اسدی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے. جی. جس آدمی نے یہ کہا کہ وہ دہکتا ہوا کوئلہ تھا اسے بھی انعام دیا گیا. اللہ. امام حسن کے لیے اسے سزا نہیں دی گئی کہ تو رسول اللہ کے نواسے کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک دہکتا ہوا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. حضرت مقدام کو چپ کرانے کے لیے بھی پیسے دیے گئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دے دیے. تو بھائی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو چلو یہ اجتہاد ہے، اجتہادی خطا ہے. یہ رسول اللہ نے امام حسن کے بارے میں کیا کہا تھا؟ امام حسن جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، رسول اللہ سے ہیں. امام حسن کے بارے میں یہ بات کہنا در حقیقت رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کہنا ہے. اور دوسری بات، اگر آپ نے یہ باتیں کہی ہیں، آج تک میں نے حدیثیں پڑھی ہیں اتنی، میں ہمیشہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا ہے. آپ آیتوں کا جواب دیتے نہیں ہیں، ایسے وہاں سے روگردانی کر جاتے ہیں جیسے میں نے جو آیتیں سنائی ہیں کوئی اپنی طرف سے گھڑ کے لائے ہوں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں. اب ذرا حوصلے سے سنیے گا کہ یہ جو اپنا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اسی کے مطابق کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا گیا. جی 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 صحیح مسلم کی روایت پڑھ رہے ہیں. جی ایک منٹ، یہ معذرت کے ساتھ میرے ساتھ 2404 ہے صحیح مسلم، نکالو. جی یہ ہے اپنا صحیح مسلم. بکیر بن مسمار نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت سعد رضی اللہ کو حکم دیا، کہا آپ کو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب حضرت علی ابن ابی طالب کو برا کہیں؟ انہوں نے جواب دیا جب تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں جو رسول اللہ نے حضرت علی سے کہیں تھی میں ہرگز انہیں برا نہیں کہوں گا. ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہو تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہوگی. میں نے رسول اللہ سے سنا تھا آپ ان سے اس وقت کہہ رہے تھے جب ایک جنگ میں ان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے، اور علی رضی ان سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا. اور اس کے آگے جاری ہے، اگر میں اس پہ پڑھنے لگا تو ہمارا بہت وقت لگ جائے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا جا رہا ہے تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے واضح ما منعک ان تسب ابا تراب، کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو ابو تراب کو گالیاں نہ دے. ٹھیک ہے، اچھا ابھی رسول اللہ کا حدیث ہے من سب علیا فقد سبنی. اچھا جی، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اچھا یہ بات موجود تھی نا لکھت میں، جی جی لکھت میں موجود تھی، تو پھر لکھت میں موجود تھی، حدیث بھی موجود تھی، کیا نہیں جانتے تھے؟ اس کے باوجود بھائی اجتہادی، اس کو آپ اجتہادی خطا کہیں گے کہ جب آپ کے پاس واضح، اگر مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، کوئی مجتہد اگر کہہ دے کہ حلال ہے تو کیا کریں گے آپ؟ کہیں گے اجتہادی خطا ہو گئی ہے. یہ کیسا اجتہاد ہے جو خطا ہو گئی؟ جو چیز روزے روشن کی طرح واضح ہو اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا نا. تو بھائی جب یہ ہے کہ آپ تو پیسوں کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کی وفاتوں پر خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں. پھر کن کی وفات پر؟ امام حسن کی وفات پر دیکھ لیں کہ کہا جا رہا ہے تم نے سنا ہے کہ امام حسن جو ہے وفات پا گئے، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو تم ان کو مصیبت جانتے ہو، اس بات کو مصیبت جانتے ہو کہ کوئی مصیبت ہے اگر وہ چلے گئے دنیا سے. تو پھر آگے سے حضرت مقدام نے کیا جواب دیا؟ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے یہ تو ابھی کچھ نہیں ہے، اگر میں کھولوں تو بہت کچھ ہے، لیکن جو ہمارا ٹاپک تھا خلافت کا آپ اس پہ رہیں.
اس طرف جائیں گے پھنس جائیں گے. اچھا تیجانی یہ صاحب خطوط نمبر 6 ہے نیز البلاغہ کا، اس کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے جو اس کا کھولا نا جواب اسی کے نیچے جواب لکھا ہوا تھا جو تیجانی صاحب آپ نے جواب پڑھا. دیں، آپ جواب دیں. دیکھیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا ایک مکالمہ ہے، جی جی بتائیے. اور کہ پورا حضرت عثمان کی شہادت کے حوالے سے کہ بھائی اگر وہ خلیفہ تھے تو ان کے ساتھ کس طرح چلنا تھا، وہ ساری تفصیل امیر المومنین نے بیان کی. اس کے بعد یہ کہ اگر تمہارے پاس یہ قانون ہے کہ تم اسے اس طرح سے سمجھتے ہو تو پھر میں اس طرح سے بناؤں. وہ در حقیقت مثال کے طور پر آپ اپنے لیے ایک قانون بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہم ایسے کریں گے، اور اس قانون کے مطابق اگر وہ اس چیز سے میں اس کا اہل بن جاتا ہوں تو آپ پھر اعتراض کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں بھائی آپ ہی کا تو یہ اپنے لیے معیار بنا رکھا ہے، اسی معیار پہ تو میں آیا ہوں، تو اب کیا پرابلم ہے آپ کو؟ اگر آپ اس نظام کو نہیں مانتے جو آپ نے نظام بنا رکھا ہے، میں اس نظام کے تحت آیا ہوں، تو اب کیا پرابلم ہے بھائی؟ جس طرح سے آپ نے اسی نظام کے تحت گزشتہ لوگوں کو مانا، مجھے ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ اور رہی بات جو مسئلہ تھا اصل، جو پورا یہ اس میں موجود نہیں ہے، وہ دوسری کتاب میں ہے دلائل الامامہ میں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. جو بھی قتل ہو جائے مظلوم ناحق، میں آپ کو آیت پیش کر دیتا ہوں، یہ جو سامعین سن رہے ہیں ہمارے، ان کے لیے آسانی ہو جائے کہ یہ ان کو پریشانی نہ ہو کہ میں نے کون سی آیت پڑھی اور ڈھونڈنے میں نمبر بتا دیتا ہوں میں آپ کو. 1 منٹ مجھے ٹائم دیجیے گا. جی جی. اچھا قبلہ ایک چیز میں آپ کو بڑا یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر جی جی. 33 ہے، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. اور جس کا جاندار کا مارنا خدا نے حرام کیا اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی بفتویٰ شریعت. اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے، ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے، تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے، وہ منصور و فتح یاب ہے. آیت نمبر ہے 33، ٹھیک ہے نا. اس کے ولی کو جی سورہ اسراء آیت نمبر 33، جو بھی مظلوم قتل ہوتا ہے اس کے ولی کو اختیار ہے. حضرت عثمان کے بیٹے نے مقدمہ قائم کیا، درج کرایا، قاضی کے پاس آئے کہ میرے والد قتل ہوئے ہیں، امیر المومنین کے پاس آئے نہیں، ان کو آنا چاہیے تھا، امیر المومنین سے کہنا چاہیے تھا کہ میرے والد قتل ہوئے ہیں، آپ اس کا مقدمہ چلائیں. یہ امیر المومنین کا کام تھا. امیر المومنین نے کہا پہلے میری بیعت کرو پھر مجھ سے قصاص کا مطالبہ کرو. بیعت کی نہیں اور قصاص کا مطالبہ ہو رہا ہے. بھائی آپ کا اگر کوئی اپنا دنیا سے چلا جائے، کوئی اس کو قتل کر دے، تو آپ گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ اسے ہمیں دے، ہم ماریں گے. اس کو سزا دینے کا اختیار کس کا ہے؟ قاضی وقت کا. قاضی وقت کا. تو آج بھی یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی انڈیویجول اٹھے اور حکومت کے خلاف کھڑا ہو جائے لشکر لے کر کے ہمیں دے دو، یہ ہم ماریں گے. اگر مولا علی قاتلین کو نہیں پکڑ رہے تھے تو یہ مقدمہ لے کر گئے، نام پیش کیے کہ یہ قاتلین ہیں، کوئی شواہد کوئی ثبوت پیش ہوتے ہیں، مقدمہ چلتا ہے، تب جا کے یہ سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. یہ سیدھا سیدھا صاف سی بات ہے کہ امیر المومنین کے خلاف خروج تھا، ان کی حکومت کے خلاف خروج تھا، ان کی یعنی حکومت پر راضی نہیں تھے. ابھی تو شہباز کا وہ رہتا ہے پوری، میرے پاس 50 آیتیں ہیں اس پہ، بس 2 منٹ، ٹھیک ہے. ابھی باتیں بڑھ جائیں گی. ایک تو یہ 50 منٹ کا پوڈ کاسٹ ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا، ہم اتنی دور سے آتے ہیں، ہماری باتیں رہ جاتی ہیں. یہ جو انہوں نے حضرت نے آیت پڑھی ہے، خدا کی قسم ان سے پوچھیں، یہ عالم ہیں، پڑھتے ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے، ان سے پوچھیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے جو انہوں نے بیان کی ہے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس سے مراد یہ ہے، آپ کر لیں بھائی اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، کس چیز میں اتباع؟ کہ جس طرح انہوں نے ایمان لانے میں پہل کی ہے، اس طرح اگر کوئی ایمان لانے میں ان کی اتباع کرے گا تو وہ بھی اسی کا مصداق ٹھہرے گا. ٹھیک. کیوں؟ یہ ان کا ایمان لانا، اس بات پہ میں راضی ہوں. جی. اب میں ان سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں اس آیت کے اندر رسول اللہ کے ازواج ہیں یا نہیں؟ بالکل ہے نا. تو پھر اللہ نے کیوں کہا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اگر تم نیکی کا کام کرو گی تو تمہیں دگنا ثواب ہوگا، اگر کوئی برائی کا کام کرو گی تو دگنا عذاب ہوگا. اگر اللہ راضی ہے، جنت کا وعدہ ہے، تو ڈرایا کس چیز سے جا رہا ہے بھائی؟ کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو بھی سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد، حق بات معلوم ہونے کے بعد، سبیل مومنین کو چھوڑ کر کسی سبیل پر نہیں. ابھی آیتیں تو شروع ہی نا، پریشانی شروع ہوئی ہے. آپ کو ایک ایک آیت کا جواب دوں گا، آپ کے پاس ہے ہی نہیں جواب. ٹھیک ہے، 15-20 منٹ ہو گئے. جو بھی حق واضح ہونے کے بعد، سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد میرے رسول کی مخالفت کرے گا تو جس سبیل پر وہ چلے گا میں چلنے دوں گا، روز محشر اسے جہنم میں ڈال دوں گا. بخاری کھولیں ابھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ میرے بعد جو ہے نا حوض کوثر سے ہٹا لیے جاؤ. بھائی اگر یہ اس میں اس کا مصداق ہیں
کہ اللہ ان سے راضی ہے, جنتی ہیں, تو اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ جب میرے سامنے آئے تو تم حوض کوثر سے ہٹا لیے جاؤ. یہ تو پہلے بھی ان کے مفتی صاحبان یہ باتیں کر گئے, جواب دے چکے ہیں, باتیں آتی ہیں. بھائی بات یہ نہیں, بھائی آپ پوری بات سمجھ لیں نا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے, آپ اللہ کے رسول سے جملہ لا کر دیں کہ اللہ تم سے راضی ہے, تم سب جانتے ہیں. اصل آپ جو ہے نا, آپ کے پاس جواب نہیں, آپ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ میں گھماؤں گا کیسے. اور دوسری بات, یہ جو جانو جرمن لوگ ہیں نا, جو شیعہ نے علی ہیں, خدا کی قسم دنیا بھر میں ان سے بڑا عاقل کوئی نہیں ہے. بہت اچھا, جو کسی کی ماں بہن کمنٹس میں نکالتے ہیں وہ عاقل لوگ ہیں. اس معاملے میں نہیں, بس میں نے انہی معاملے میں جانو جرمن کہا کہ جب وہ گندی گندی گالیاں دیتے ہیں, کمنٹ والوں کو کہہ رہے ہیں, میں کمنٹس والوں کو کہہ رہا ہوں گندی گندی گالیاں دیتے ہیں, تو میں نے کہا بھی آپ جانو جرمن ہیں, ٹھیک ہے, اگر عقل ہوتی تو علم حاصل کرتے کہ بات کیا ہو رہی ہے. اب ان کی پہلی بات پہ آ جاتے, پہلے وہ میرا سوال رہ گیا کہ وہ آیتیں وفا کرنے کی, وہ ساری بسم اللہ کریں, اور انہوں نے سوائے تقریر کچھ نہیں کیا. ہماری باتیں تقریریں ہوتی ہیں. ایک تو چیز میں کتنے حوصلے سے سن رہا ہوں بات کو. اب یہ انہوں نے شروع کی تھی کہ بات کس پہ تھی, خمس پہ آ گئی. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کیا لیکن حق ہے, میں نے کہا بھائی حق اگر میرا کسی آپ پہ قرضہ ہو اور میں کہوں, آپ نے کہا بھی پیسے نہیں ہیں, تو آپ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جاؤ حرام کا جو ہے نا جا کے ڈکیٹی کر کے لاؤ, چوری کر کے لاؤ, میرے پیسے دو. اگر بات یہ ہو رہی تھی کہ جو اب حدیث لے کے آئے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ حرام کا کھاتا ہے, حرام کا جمع کرتا ہے, تو بیت المال میں حرام کا مال آیا ہوگا نا. چاہے بیت المال سے دیکھیں معاویہ تو حرام کا کام کر رہا تھا, تو پھر حرام کا مال اگر معاویہ کر رہا تھا تو پھر امام حسنین کریمین کیوں اس کا مال لے رہے تھے حرام کا. کیسے آ رہا تھا, کتنی بات تقریر کلیئر کریں نا, کر رہے ہیں, یہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. بات یہ چلے آپ جواب دیں, جواب دے رہے ہیں, چلے سر چلے موقع دیں, میں نے آپ کو جواب دیا نا آپ کو, ایک لوجیکل بات کی آپ کے ساتھ. اگر معاویہ کے پاس حرام کا مال تھا, حرام کے پیسے جمع کر رہا تھا وہ, تو وہ بیت المال میں جمع کر رہا تھا یا کہیں پہ اپنی جیب میں کر رہا تھا. تو دے رہا تھا حسنین کو, حسنین کریمین نے اس حرام کے مال کو کیوں قبول کیا؟ ایک لوجیکل سوال آ جاتا ہے, یا تو وہ حرام کا مال نہیں تھا یا پھر آپ سوال اٹھا رہے حسنین پر. بات سیدھی سی ہے. خمس منس جب آئے گا, جب پہلے راستہ جو آیا ہے, جس راستے سے مال آیا ہے, کیا وہ صحیح ہے کہ غلط؟ پہلے تو شریعت یہ دیکھتی ہے, شریعت یہ نہیں دیکھتی ہے کہ بھئی یہ کس کا ہے, پہلے دیکھتی ہے راستہ کس راستے سے آیا ہے. حرام کے مال سے اگر آپ کو کوئی دعوت دے دے, آپ کو روٹی کھانا, آپ بولیں بھائی مجھے کیا پتا کہاں سے کمائے, اور بھائی آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ چوری سے مال کمایا, ایک شخص گواہی دے رہا ہے, پھر آپ کیوں لے رہے ہو؟ پہلی چیز تو یہ ہو گئی ہے. اب اس نے اتنی لمبی تقریر کری, خدا کی قسم میرے ذہن سے اٹھ گیا بات کیا ہو کے کر رہے ہیں. مجھے یہ گنوایا نا, یہ انہوں نے بیچ میں یہ کہا کہ میں جو ہے نا آیتیں پڑھتا ہوں. بھائی آپ آیتیں پڑھتے ہیں, وہ کسی اور چیزوں میں نازل ہوئی, آپ کسی اور جگہ اس کو لگا کے پیش کر دیتے ہیں. دیکھیں انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا, میں بتا رہا ہوں اس کا آپ جواب دیں. میں بتا دوں, انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ ابو داؤد کی انہوں نے ایک روایت پڑھی کہ مقداد بن ماوی کرب جو تھے, ٹھیک ہے, وہ حضرت معاویہ کی محفل میں آئے, اور پھر انہوں نے وہاں پہ ایک اسدی تھا جس نے کہا کہ حسن آگ کا گولا تھا یا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا, یعنی تنقیص ہے یہ حضرت حسن کی. تو حضرت معاویہ نے ان کو انعام دیا بنسبت یہ کہ وہ مذمت کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کی کہ حضرت معاویہ جو ہے امیر حضرت علی کو گالیاں دے رہے ہیں. جی صحیح مسلم کی روایت پڑھی ہے نا. یار کوئی شخص اگر میرے باپ کو گالی دے, ابھی مجھے جو میری مری ہوئی ماں کو گالی دیتا ہے, سمجھو, یا میرے باپ کو گالی دیتا ہے, ان کا بھی وفات ہو گیا, تو کیا اس شخص کے ساتھ میں ایک منٹ بھی بیٹھ سکتا ہوں؟ میری غیرت یعنی میرے اندر کوئی غیرت نام کی کوئی چیز ہوگی, بٹھا دیں گی. تو پھر وہی بات آ جاتا ہے, پھر یہ لاکھوں درم کہاں سے کیوں اٹھائے جاتے تھے اگر گالیاں باپ کو مل رہی تھی؟ منبر پہ کھڑے ہوئے باپ کو گالیاں مل رہی ہے اور جیبیں میں لاکھوں درم مل رہے ہیں. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے نا, میں نے تو اپنی کتاب سے نہیں. تیجانی صاحب آپ جذبات میں توہین کر رہے ہیں, کہاں گئی دولت, بتا دیں آپ کی کتاب میں کیوں لکھا, آپ کی کتاب میں لکھا ہونا تو ختم ہوگی بات ہے نا. نہیں آپ کی کتاب ہے نا یار, یہ توہین کر رہے ہیں کس بات کی, یہ سوال ہے. معاویہ کو کہتے ہو گالی دے رہا ہے, تو میں کہتا ہوں گالی دینے والے کے توہین کر رہے ہو. میرا تو سوال یہ ہے نا, آپ کو حق ہے آپ گالی, آپ معاویہ کو کچھ بھی بولے, آپ کو حق ہے معاویہ کو کچھ بھی بولے, آپ جواب بھی نہ پوچھے. نہیں میں جواب دے دیں, ایسے پھٹا کر کے جاننا چاہتے ہیں, بزرگ ہستی ہیں, آپ مجھے بولنے کا موقع نہیں دیتے. آپ امام حسن کی توہین کر رہے ہیں. کس نے کہا توہین کر رہے ہیں؟ آپ توہین کر رہے ہیں. نہیں, آپ اپنی مرضی سے معاویہ کو کچھ بھی بولے. میں نے کیا بولا, آپ نے یہ بولا کہ معاویہ گالیاں دے رہے ہیں. قیاس سے بنا رہے ہیں, میں نے کہا آپ گالیاں دے رہے ہیں تو اس کے بیٹے تو انعام وصول کر رہے ہیں, تو گالیاں دینے والا جھوٹ ہے نا. یہ الفاظ جھوٹ ہے, یہ باتیں جھوٹی ہے, ورنہ تو ہم سے زیادہ غیرت مند ہے حسن حسین.
यार وہ جی۔ کیسا قبول کریں گے یہ بات جی، کو؟ جی۔ میں تو ایک منطقی بات کر رہا ہوں. اگر مجھے میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے میں اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں, تو امام حسن حسین کیسا قبول کریں گے ایک آدمی کے تعریف آپ کو؟ ایسے جیتنا چاہ رہے ہیں نا تو یہ کبھی جیتنا نہیں ہے, یہ لاجیکل بات ہے, منطقی بات ہے. اس کا جواب دو پھر. اچھا ٹھیک ہے. جانو اچھا، جانو اچھا، اس کا جواب ہونا چاہیے. اگر آپ معاویہ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ گالیاں دے رہا تھا, تو پھر میرا سوال یہی آتا ہے کہ بھائی مجھ سے زیادہ غیرت تو امام حسن حسین تو کی کیا ہے. کیا انہوں نے بتائیں ہاں، ان کے ساتھ کیا نہیں کیا تو جھوٹ بات ہے نا. بات یہی ہے کہ یہ الفاظ جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. اپنی یہ جھوٹ ہے. آپ یہ دلیل جھوٹ, یہ دلیل بنتی ہے امام صاحب. دلیل یہی ہے. اچھا، یہ جھوٹ یہ ہے. جو صحیح مسلم کی روایت ہے, سعد ابن ابی وقاص کو کہا کہ آپ پوچھا. اور دیکھو عربی کا لفظ ہے, سب کے معنی وہ نہیں ہے اچھا جو ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا آپ نے بھی ایک روایت کے اندر, ہماری صحیح مسلم کے اندر آیا ہوا ہے کہ آپ کا کہا کہ آپ نے عربی کا سب کا مطلب ہے تنقیص کرنا, تنقیص کسی کی یعنی کمی یعنی کوتاہی کرنا. اچھا اس سے زیادہ اور کچھ اچھا نہیں. یہ جائز ہے. نہیں دیکھیں یہ الفاظ استعمال ہوا ہے. اب وہ معاویہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کس نے روکا ہوا ہے کہ آپ سب نے کہیں تنقیص نہ کریں. تنقیص تو حضرت علی پہ میں بنتی دیکھیں نہیں. وہ ان کی جنگیں تھی, سنا بھائی, وہ پوچھ رہا ہے تو انہوں نے ان کو حجت بتا دی کہ یہ چیز ہے. سوال یہ ہے کہ معاویہ اپنے منہ سے گالیاں دیتا تھا, یہ سوال ہے. اچھا یہ سوال ہے کہ معاویہ اپنے حکم سے گالیاں دلواتا تھا, یہ سوال ہے. تو میں کہتا ہوں میری اگر غیرت ایسی ہے تو میں کہتا ہوں امام حسن حسین کی غیرت مجھ سے اللہ کو اربوں درجہ زیادہ ہے. وہ قبول نہیں کرتے. یہ ان کا عمل بتاتا ہے کہ یہ باتیں جھوٹی ہے, داغاڑی بھی ہے. تو پھر ان کو صحیح کیوں کہتے ہیں؟ سمجھے نا؟ چلو باہر پھینکو ان پھر کو. بات بات آ گئی. آپ کی آپ بات کو قرآن کے بعد اچھا, مقداد بن معاوی کرب والا بتائیں کون سا کہ اسدی نے کو انعام کیوں دیا حضرت انعام معاویہ؟ اس بات پہ نہیں دیا. آپ دیکھو ایک بات ہوتا ہے, انہوں نے کیا بولا کہ ان کی موت یعنی ان کا مرنا جو ہے نا یعنی یہ ان کا وفات پا جانا مصیبت ہے. یہ نہیں کہ وہ مصیبت ہے, جی ان کے ساتھ تو معاہدہ ہوا ہے. پھر حضرت امام حسن کی وفات کے بعد تو امام حسین اور 10 سال رہے ہیں. امام حسن جو ہے معاہدے کے بعد کچھ 5 یا 6 سال زندہ رہے ان کی تقریباً. اور اس کے بعد امام حسین کا اگر ہم زمانہ دیکھیں تو اور 10-15 سال کا زمانہ آگے ہے. وہی معاملات ان کے ساتھ چل رہے تھے. تو کوئی ایسی بات نہیں جو جان بوجھ کے گاڑی جاتی ہے امت کو جدا کرنے کے لیے. انہوں نے سابق الاولون کا بات کیا. بھائی سابق الاولون سے مراد اور کیا ہے کہ ان کی اتباع کرنا. بھائی آپ مان لیں نا صحابہ کو, پہلے ہم تو یہ کہتے ہیں نا, آپ تو صحابہ کرام کو نہیں مانتے, ان کی خلافت کو نہیں مانتے, آپ تو یہی حجت لے کے آتے ہیں. رسول اللہ کی وصیت کو مانتے ہیں آپ صاحب. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ابھی آپ کہتا قرآن ہے کی آیت خلیفہ میں بتانا. بناؤں گا. قرآن کہتا ہے خلیفہ میں بناؤں گا. میں کتنے حوصلے سے سن رہا تھا, ان کی بات سن لیں. حوصلے سے سنتا تھا بات ان کی. ان کے اندر حوصلہ ہی دلیل نہیں. دے دیں, دلیل دے دیں. السابقون الاولون کی سابق الاولین یہی ہے نا, میں نے مہاجرین انصار ہے نا. جی. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ نے, بھائی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا ہے کہ بلغ ان لم تبلغ, یعنی اگر آپ بولیں اور اگر آپ نے نہیں بولا تو کیوں بولا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اللہ کو نہیں پتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وہ بتائیں گے؟ بھائی کہیں پہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو خوف کرنے کے لیے امت مومنین کو یا مسلمانوں کو خوف دلانے کی کوئی آیت اتارتی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلی آیت منسوخ ہوگی. یہاں پھر یہ مطلب یہ ہو گیا کہ یہ سابق الاولین کی آیت منسوخ ہو چکی ہے. جی یہ تو ان زمانے کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یعنی یہ زیادہ تر یہ آیتیں جو پڑھی گئی نا یہ بیت رضوان کی آیتیں. اچھا ٹھیک ہے, زمانے کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آخری بات یہی کریں گے کہ رسول اللہ نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا اور اجتہاد سے یہ ثابت ہو گیا نا. جی. یہ ثابت تو مکتوب علی سے ہو گیا جاتا ہے کسی کو جانشین نہیں حضرت بنایا. علی نے کہا کہ شورا کا ہی حق ہے. شورا کا حق. اب حضرت علی اللہ پہ تو جھوٹ نہیں مان سکتے جی. جب وہ کہتے کہ اللہ اس پہ راضی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ بات نہیں ہوتی تو اللہ حضرت علی کہتی لکم دینکم ولی دین, میرا دین الگ ہے. میرا دل میں یہ ہے کہ اللہ منصوص من اللہ کرتا ہے, تمہارا دین ہے شورا کرتا ہوں گا. اول تو علی لیتے ہی نہیں خلافت, کیونکہ شورا کے ذریعے آئے تھے نا, تو شورا کے ذریعے خلافت نہیں دیکھتے تھے. بھائی یہ منصوص من اللہ ہے, یہ کام ہی خطا ہے, آنے والے اس کو غلط کہیں گے تو میں کیوں اس کو ہاں کر دوں. لیکن جب ان کا یقین تھا کہ ان کا عقیدہ یہی تھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ بھی اس پہ راضی ہے, تو ہمارے لیے تو وہی بات حجت یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس خطوط سے, اس خط نمبر 6 سے دلیل ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنوں میں کسی کو نص لکھ کے کسی کو جانشین نہیں بنایا, اجتہاد سے بنے صاحب. کہا کہ یہ معاملہ اور ایک جگہ پہ شورا, ایک شورا پہ اور جگہ پہ یہی ہے کہ المومنین جو حضرت ابو بکر صدیق جب جمع ہوئے تھے کہنے کہ اللہ بھی کسی اس پہ ہی راضی ہوں گا اور مومنین بھی اسی پر, ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر بات یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں واقعاتی شہادت کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد ابو بکر بنے, پھر عمر بنے, یہ واقعہ ہو گیا نا. اب انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت عثمان غنی قتل ہوئے ہیں تو ان کے والد بیٹے کیوں نہیں آئے. ہم نے تو پہلے کہا کہ ہم ان سب کو اجتہاداً غلطی بھی مانتے ہیں, لیکن ایک منٹ کے لیے ہم اس سارے معاملے کو ایک طرف رکھتے ہیں اور ایک عمر زید لے کے الگ آتے ہیں, یعنی بالکل ایک الگ سیناریو بناتے ہیں کہ نہ حضرت علی ہے, نہ عثمان ہے, نہ دوسرے. ایک جگہ یہ واقعہ ہوتا ہے, سیناریو یہی ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا, اس کے اہل خانہ میں سے کوئی بھی چاچا ماما جد کوئی بھی ہے اٹھا حاکم کے پاس آیا کہ بھائی میرے قاتل کو پکڑے, آپ قصاص لے. ٹھیک, اور حاکم نے کہا بھی میری شرط یہ کہ تم پہلے میری بیعت کرو پھر میں قصاص لوں گا.
تو مجھے بتائیں کہ شریعت کے لحاظ سے قتل آپ کی حکومت کے دائرے اختیار میں ہوا ہے؟ جی مدینہ میں ہوا تھا نا، جی مدینہ کے باہر تو نہیں ہوا نا، حکومت کے دائرے اختیار میں ہوا ہے. آپ کی ایک مظلوم شخص آپ کے دائرے اختیار میں جہاں پہ آپ حاکم بنے ہوئے ہیں، تو آپ اس کی تحقیق آپ خود نہیں کریں گے؟ آپ اس کے معاملے کو خود جان پڑتال کر کے ان کے قاتلوں کو نہیں ڈھونڈیں گے؟ صرف یہ دیکھیں، میں حضرت علی کو حق پہ بولتا ہوں کیونکہ میرے پاس اور دلائل ہیں ثابت کرنے کے ان کا حق پہ، لیکن میں اس پہ ان کا الزامی جواب دے رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ بیت لینا ضروری تھا. میں نے کہا بھائی پہلے تو حکومت اور وقت تحقیق کرتی ہے کہ واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کون اس میں مارا گیا، رپورٹ جمع کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. جب تمام رپورٹ آ جاتی ہے پھر کہتی ہے یا تو حکم وقت اس کی استغاثہ کے طور پہ آتی ہے یا کوئی شخص آ جاتا ہے بھی میرا حق دو، دونوں میں سے یہاں پہ یہی ہوتا ہے نا. اس زمانے میں یہی ہوتا ہے، یا تو استغاثہ حکومت و وقت پڑیں گی یا استغاثہ جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوگا کہ بھئی ہمارا کوئی والد ہے. تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ اتنا گمبھیر مسئلہ بن چکا تھا، پیچیدہ مسئلہ بن گیا تھا دونوں طرف سے کہ شریعت تو قصاص کی بات کرتی ہے. حضرت علی کی اپنی اجتہاد بھی درست ہے، ہم مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں وہ میں اس کے بعد میں کبھی دلائل دوں گا. لیکن بات یہی آ جاتی ہے جب مسئلہ یہاں پہ پہنچ گیا تو ہم نے کہا صحابہ نے جو معاملہ کیا تھا اجتہادن تھا، اجتہادن تھا وہ وہاں پہ اجتہاد. ہم اب کہتے ہیں اجتہادن نہیں کہو بھائی، تو پھر ہم کیا کہیں جب رسول اللہ حضرت معاویہ کو کہتے ہیں، یہ حدیث ہمارے پاس صحیح ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدنی بی. جی دکھائیں صحیح، بھائی ترمذی کی اچھا حدیث دکھائیں صحیح کا حکم دکھائیں. تیجانی صاحب یہ جو ہے نا یہ مجھے اچھا یہ بڑی وجہ کی بات ہے نا، یہ حدیث کس کے لیے؟ یہ معاویہ کے لیے، حضرت معاویہ کی کیا فضیلت بیان کی ذرا بتا دیں، ان کو بتا دیں، صحیح ثابت کر کے دیں. بہت اس کا حکم چلیں یہ ارے بھائی یہ دے رہا ہوں، یہ دکھائیں. امام ترمذی نے اسے حسن غریب کہا، امام البانی نے صحیح سنن ترمذی. کہاں ہے وہ حدیث؟ یہ یار حضرت حدیث پڑھیں. اچھا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، ایک یہ حدیث. اچھا اب اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، یعنی جو میری امت سے پہلا جیش یعنی فوج لشکر جو سمندری جہاد کرے گا ان پہ جنت واجب ہو گئی. یہ تو شہادت ملتی ہے کہ حضرت معاویہ ان لشکروں کے قائد تھے جو پہلا سمندری جہاز لے کے گئے اور قبرص کو فتح کیا. یہ حدیث. اچھا دوسری، حضرت معاویہ کے معاملے میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ وہ جو ہے وحی لکھتے تھے، کاتب وحی تھے، کاتب، یہ ان کی طرف سے روایت ہے. دوسری طرف ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم علم المعاویہ کتاب والحساب وقیہ عذاب. یار ہم رسول اللہ کی باتوں کو پیچھے چھوڑ کے غیروں ناتو خیروں کو اٹھا کے بیٹھ جائیں کہ فلانے نے کہا، حضرت معاویہ کے فضائل پڑھیں. نہیں آپ کو کیا بات کر رہا ہوں، رسول اللہ کی زمانے اہل سنت سے یہ ثابت کر کے دکھا دیں ان کا عقیدہ رائج ہے کہ اس کو صحیح مانتے ہیں. کیا بھائی یہ حدیث میں جا رہا ہوں، اپنا ابن جوزی اس کو ضعیف کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پوری اس کو ضعیف کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ پوری میرے پاس لسٹ آ گئی ہے، پوری اس کی سارے طرق جو ہے نا ضعیف ہیں. ضعیف حدیث آپ سنا رہے ہیں ہمیں، میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں سنائی ہیں، صحیح کتاب سے حدیث سنائی ہے. اگر یہ ہدایت ہے، آخری بات سن لیں، بس ہو گیا نا ان کا ٹائم، آخری بات سنائیں. آخری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم صحابی کو صحبت رسول کو افضلیت مانتے اس معنوں میں کہ باقی عامت لوگ سے افضل ہے، یعنی صحابی رسول تابعی سے افضل ہے، تابعی تابعی سے افضل ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. جس نے رسول اللہ کی صحبت پالی اور اسی بعد میں اسی حال میں ایمان انتقال کر لیا، وہ عامت البشر میں افضل ہے. ٹھیک ہے، سمجھا، بات ختم ہو گئی. مجھے بولے نا فلانی آیت کا مطلب تو میں ان کا مطلب نکال. میری بات سنیں، یہ بڑا برا طریقہ ہے کہ اگر کوئی دلیل آپ کو دی جائے اپنے ذہنی قیاس سے اس شخصیت کو بچانے کے لیے الٹا اسی پہ الزام لگا دیا. وہی آپ نے کیا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے. آپ نے الٹا امام حسن پہ الزام لگا دیا. آپ نے بہار کی حدیث سنائی، بہار مصادر کی کتاب ہے ہماری، ان سے پوچھیں، بہار مصادر کی کتاب ہے ہماری بھائی، مجموعہ ہے احادیث کا. وہ اگر اتنے اربوں کا آپ نے کیلکولیشن کی تو وہ بتائیں دولت کہاں تھی امام حسن حسین کی، یہ بھی تو بتائیں نا. یہ سوال تو بھائی نہیں، آپ بتائیں نا کہ بھائی اتنی دولت کہاں گئی؟ اگر ہر مہینے ان کو اتنا ملتا تھا، آپ نے آج آپ کے پاس اربوں روپے ہوں، آپ کا ٹھاٹ باٹ کیسا ہوگا؟ کیا ان کا ٹھاٹ باٹ ایسا تھا؟ یا رکھے اپنے پاس، ان کی مرضی ہے. نہیں، بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ گھوم پھر کے وہی بات لے گئے کہ بھائی ان کا ان کی مرضی ہے، جو چاہے آپ نے سارا جو ہے نا بھائی اس کا معاملہ جدا ہے بیت المال کا، اس کا معاملہ جدا ہے بیت المال کا. اس پہ آپ میرے سے پورا مناظرہ رکھ لیں، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آیت پڑھی تھی، ومن قتل مظلوما، جو چیزیں میں نے پیش کی ہیں اس کا ایک بھی انہوں نے جواب نہیں دیا، الزامی طور پر خود کو بچانے کے لیے کہ بھائی میں خود کو بچا لوں، اور الٹا امام حسن پر ہی ڈال دی. اور بعد ارے آپ مجھے بولنے تو دینا، وہی بات کر رہے ہیں نا. اور وہ جو بات اس میں واضح لکھی ہے کہ معاویہ اس سے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم حسن کا مرنا مصیبت جانتے ہو، تو اس کو بھی جو ہے نا الٹا کر دیا انہوں نے. یار کچھ تو خیال کریں تیجانی صاحب، کیا ہو گیا یار؟ اتنا بھی بندہ نہیں ہوتا بھائی. سن لو آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَىٰ هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ. حضرت حواری نے عیسیٰ نے کہا عیسیٰ سے کہ اللہ سے التجا کریں کہ ہمارے لیے مائدہ آسمانی اتارے.
تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے, ہمیں پتہ چلے. ان کی دعا قبول ہوئی. عید الاولین واخرین وآیۃ من ورزقنا وانت خیر الرازقین. قال اللہ نے کہا انی منزلها علیکم, ان پر مائدہ اتاروں گا. پھر آگے کیا کہا؟ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. جی ٹھیک ہے, میرے مائدہ آسمانی اتارنے کے بعد, میری تائید تمہیں ملنے کے بعد, جس کسی نے بھی اختلاف کیا, کفر کیا, جی اسے ایسا عذاب کروں گا, پورے عالم میں ایسا عذاب کسی کو نہیں کیا. اللہ اکبر. بھائی حضرت عیسیٰ کے حواری التجا کر رہے ہیں, مائدہ آسمانی اترا ہے, دیکھو تائید مل گئی میری. اب یہاں گارنٹی نہیں ملی ہے اللہ کی تائید ملنے کے بعد بھی کہ تم جنتی ہو. کہا دیکھو اب اگر تم نے کسی بھی بات کا انکار کیا تو تمہیں ایسا عذاب کروں گا, پورے عالم میں ایسا عذاب کسی کو نہیں ہوگا کیا ہوگا. یہ اللہ نے قرآن میں بات اتاری ہے. یہ جو بات میں نے سوال کیا, میرے سوال نہیں ہے, ہماری باتیں تقریر ہیں, ہماری باتیں مجلس ہیں. یار تیجانی صاحب نا انصافی نہ کرو, آپ کی باتیں سب دلیل ہیں. ایک بات کا جواب انہوں نے جو ہے نا دلیل سے نہیں دیا, ذہنی قیاس سے دیا, سوچ کر. امام حسن نے یہ کیوں کیا, امام حسین نے یہ کیوں کیا. ابے بھائی میں سوال کر رہا ہوں کس کا, آپ جواب کیا دے رہے ہیں؟ بھائی اللہ رب العزت نے جو آیتیں اتاری ہیں, کیا خود صحابہ نے یہ تفسیر کی ہے کہ اللہ ہم سے راضی, ہم جو مرضی کریں اللہ ہمیں جنت میں بھیجے گا؟ آج تک کبھی کسی نے اس کا جواب نہیں دیا سوائے باتوں کے. کیا یہ تشریح یا تفسیر رائج ہے؟ خود صحابہ کے اندر رائج تھی؟ کیا مفسرین نے یہ تفسیر لکھی ہے؟ میں نے آیت پڑھی تھی نا, آپ نے جواب دیا آیت کا. بھئی اس آیت میں ازواج رسول اللہ ہیں کہ نہیں ہے؟ بھئی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی تم ایسا عمل کرو میں راضی رہوں تم سے. اللہ کے رسول, میں نے بات کی, رسول اللہ نے اپنے بات کی, جو کتاب الفتن بخاری بھرا ہوا ہے, رسول اللہ نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ کیا تھی؟ اگر تو یہ واقعی اس کا مزاج یہ تھا تو پھر ٹھیک ہے, وہ آیتیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, بس وہ اہم ہی ہیں. اللہ نے جو مومنوں کو ڈرایا ہے, دیکھو یہ چیز مت کرنا. اچھا ابھی آیتیں پڑھنا اگر شروع کروں گا نا, خدا کی قسم رات ہو جائے گی. صحیح. جب یہ جنگ احد ہوئی, صحابہ شہید ہوئے, جی جن کو شہادت نہیں ملی, انہوں نے تمنا کی, انہوں نے ملائکہ کے نوحے سنے, ان کے لیے قصیدے سنے جو شہدائے احد تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کیوں شہادت نہیں ملی, کیسا مقام مرتبہ ان کا کہ ان کے قصیدے ملائکہ پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے تمنا کی, اور جب جنگ احد ہوئی, میں کچھ نہیں کہتا, استسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم, میں نے آیت پڑھ دی ہے, ترجمہ لوگ جانتے ہیں اس کا کیا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ کیا ہوا, وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا, جن سے اللہ راضی ہے ان سے کہہ رہا ہے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين, تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم میری جنت میں داخل ہو جاؤ گے, ابھی میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں جہاد کرنے والا کون ہے اور تم میں صبر کرنے والا کون ہے. جی. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا, اس سے پہلے تو تم موت کی تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں موت نہیں کیوں نہیں ملی, شہادت کیوں نہ ملی, تو اب کیا ہوا کہ تم میدان سے چلے گئے. پھر اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے تو میں اللہ ایک اور قوم لے کر آؤں گا. یہ تو وہ والی باتیں آپ کر رہے ہیں جو پچھلی قومیں کرتی تھی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ قرآن کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے ہو. اپنے مقصد کی ایک چیز اٹھا لی اور باقی آیات کا کیا کریں گے؟ آپ ایک مکتب کی نمائندگی کرنے آئے ہیں, بزرگوار ہیں, اتنا وقت آپ نے تحقیق کی ہے, آپ ہمیں حکیمانہ عالمانہ گفتگو کر کے بتائیں, دلیل دیں, نہ کہ آپ اس طرح سے. کون سی دلیل یہ دی